کا علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اور میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ میرے غوث قبر سے مردہ زندہ نکال دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، اضلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ۔ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے۔ تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے۔ شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا۔ وقیام لیلہ، ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجیے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً، آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے 2 پروگرام ہیں، ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ، اور ایک قیام رات سے متعلق ہے وہ ہے قیام اللیل۔ دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب، اس کے لیے جو ہے تحریص، یہ موجود ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں، رات کو کھڑے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں، تو وہ تو کسی بھی شب پورے سال آپ کریں، لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ اہتمام کیا گیا، لہذا جعلہ کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے، نمبر 1 جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا، اسے فرض نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ اما بعد، ایک بار فقیر آدھی رات کے بعد آیا اور آپ سے سوال کیا۔ آپ اس وقت نماز میں تھے۔ سوالی کی آواز سن کر جلدی جلدی نماز کو ختم کیا اور اس کی ضرورت پوری فرما دی۔ صبح کے شام تک حاجت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، لیکن آپ سب کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے۔ ایک بار سواری پر بیٹھ کر آپ عاصم پہاڑ کی جانب جا رہے تھے۔ قریب ہی کچھ فقیر بیٹھے کھا رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمائیں۔ ان کے بلانے پر آپ سواری سے اتر پڑے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو فقیروں کے سردار نے کہا کہ اللہ نے آپ کی زبان مبارک بھلائی کے لیے کھول دی اور دست مبارک خوب خیرات کرنے کے لیے کھول دیا۔ آپ کی ذات پاک پر روشنی ڈالنا، سورج کا آفتاب کا چراغ جو ہے نا، اس کو
دکھانا ہے، آپ کی خوبیوں کو گنانا تاروں کو گننا ہے، آپ کی خوبیاں بے حد بے شمار ہیں۔ ہم نے اوپر آپ کے زمانے کے بزرگوں کے خیالات و بیانات کو نقل کر دیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو یا سننے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کے ذات پاک کیا چیز تھی۔ آپ کا جو کشف اور کرامات کا جو حصہ ہے وہ اس مطابق ہے کہ جس کی کوئی حد یا گنتی نہیں، شمار نہیں۔ ولادت کے بعد سے لے کر وصال تک روزانہ کچھ نہ کچھ کرامتیں آپ کی ذات پاک سے ظاہر ہوتی تھی۔ جن لوگوں نے جو کرامتیں دیکھی ان کو بیان کیا، ورنہ جو باقی علم میں نہ آ سکی وہ پوشیدہ رہ گئی۔ آپ کی ذات پاک سے جن کا ظہور ہوا اور بزرگوں نے بیان فرمایا، انہیں نیچے لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک جب بخارا شریف تشریف لائے تو وہاں کے انگور کے پھلوں کو دیکھا اور ان کی خوشبو کو سونگھا تو فرمایا، میرے وصال موت کے 175 سال کے بعد ایک درویش صوفی فقیر اس سرزمین پر پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین نقش بندی ہوگا، جو میرے احکامات و موجب اس کے اوپر عمل کرے گا اور میرے طور و طریقے سے زندہ کرے گا۔ در حقیقت آپ کے فرمان کے مطابق 175 سال کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبندی پیدا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک کو اللہ کی شکل میں بنا کر میرے سینے پر رکھا اور فوراً سینے پر اللہ کا نشان بن گیا۔ میں صبح کو بیدار ہوا تو دیکھا تو میرے نیچے میرے سینے پر اللہ کا نقش موجود تھا۔ شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک باغ تھا جو خوب پھلتا پھولتا تھا۔ اسی باغ میں 2 کھجور کے پیڑ بھی تھے۔ پہلے خوب پھل پھلتے تھے، ان کا پھل بڑا میٹھا تھا، لیکن ان کی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ لاؤ ان کو ان پودوں کو کٹوا دوں اور ان کی جگہ پر دوسرے پودے لگا دوں، لیکن یوں ہی وعدہ پر ٹل گیا کہ ایک دن حضرت غوث پاک اچانک وہ باغ میں تشریف لے آئے۔ حضرت نے وضو فرمانے کے لیے پانی مانگا، میں نے فوراً پانی حاضر کر دیا۔ حضرت نے اسی سوکھے ہوئے کھجور کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے نوافل نماز پڑھنے لگے۔ ابھی آپ نماز میں ہی تھے کہ دونوں کھجور کے پیڑ ہرے بھرے ہو گئے اور دونوں گچھے لٹکے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اسماعیل اب تم خوب کھاؤ اور کھا لو تو غریبوں کو بھی اس کی مدد کرو۔ حضرت شیخ ابو الخیر بن محفوظ بن سنیہ فرماتے ہیں
اولیاؤں کی جماعت کے ساتھ شیخ محی الدین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے مدرسے میں موجود تھا کہ حضرت نے فرمایا تم لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگو میں پوری کر دوں گا۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ نے کہا حضور میں ترک اختیار چاہتا ہوں۔ شیخ بن قائد نے کہا حضور میں ریاضت کرنے کی طاقت مانگتا ہوں۔ شیخ عمر وزاب نے گزارش کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ شیخ عمر غزال نے علم کی خواہش کی۔ شیخ سلیم سرسری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا ولی بن کر دنیا سے جاؤں۔ اس طرح سے اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی پسند کی سے خواہش دہرائی۔ یا الہ العالمین بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی و فاطمہ حسن حسین مجتبیٰ بخش ہمارے سب گناہ اور کر کرم رب کریم، رزق و روزی جاہو عزت صبر تندرستی تو سب کر ہمیں عطا۔ سید و سلطان و فقیر و خواجہ و مختوم و غریب بادشاہ و شیخ و درویش و ولی و ہم حبیب، سخت مشکل میں پھنسے ہیں لوگ خبر دلگیر ہیں، از برائے پنجتن یا غوث العظم دستگیر، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو تو پھیل پنجتن غوث الورا کے واسطے، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، خود طفیل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام۔ میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر غوث پیران پیر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ